بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نورانی قاعدے کی چوتھی تختی پڑھیں گے۔ یعنی سبق نمبر تو ہمارا 5 ہے ویسے، لیکن یہ تختی ہے 4 نمبر کی تختی ہے، اور یہ جو سبق ہے حروف مدہ کا ہے۔ اب اگر آپ ایک دم نئے ہیں اور آپ نورانی قاعدہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ کبھی مدرسے اور مکتب میں ہی نہیں گئے، تو آپ یوں سوچیں گے یہ حروف مدہ کیا ہیں۔ یعنی حروف مدہ الف، یا اور واو، یہ 3 حرف ہیں، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک حرف کے ساتھ مل کے اس حرف کی آواز کو لمبی کریں گے۔ پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا زبر زیر پیش کا، کہ جس حرف کے اوپر زبر آئے گا اس حرف کو ہم کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے۔ جس حرف کے نیچے زیر آئے گا اس کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے، اور جس حرف کے اوپر پیش آئے گا اس کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے۔ مگر جبر والے حرف کے ساتھ جب الف آ جائے گا تو پھر اس حرف کی آواز لمبی ہو جائے گی، یعنی کھینچی جائے گی۔ جیسے یہ با ہے، با کے ساتھ الف لکھ دیا گیا ہے، تو اب یہ با کے اوپر زبر ہوتے ہوئے بھی اب با کو با نہیں پڑھیں گے، بلکہ کھینچ کے پڑھیں گے با۔ اور حمزہ کے ساتھ الف ہے تو اب ہم حمزہ کو کھینچ کے پڑھیں گے آ، اور تا کے ساتھ الف ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے تا۔ اور الف کا قاعدہ یہ لکھا ہوا میں نے، یہ بھی یاد کرنا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو۔ یعنی یہ جو 3 حرف ہیں، ان تینوں کے قاعدے یاد کرنے ہوں گے، اور تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ ان کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر حرف کے ساتھ آئیں گے تو اس حرف کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو سے پہلے الف کے اوپر پیش آ رہا ہے تو یہ واو کا قاعدہ ہے، واو سے پہلے پیش ہو واو کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یعنی یہ واو الف کی آواز کے اندر ملے گا اور الف کی آواز کو لمبی کرے گا۔ یہ واو با کی آواز کے ساتھ ملے گا اور با کی آواز کو لمبی کرے گا، با واو پیش بو۔ یہ یا کا قاعدہ یہ ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، پھر ہم جس حرف کے ساتھ یا کو جڑی ہوئی ملی ہوئی دیکھیں گے اس حرف کی آواز کو یہ لمبی کر دیں گے۔ تو جو ہے ان حرف مدہ کو اس لیے حرف مدہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حرف کے ساتھ آ کے اس حرف کی آواز کو لمبی کریں گے۔ اب ان تینوں حرفوں کے جو قاعدے ہیں یہ یاد کرنے۔ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آئے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا سے پہلے زیر ہو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو سے پہلے پیش ہو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ویسے نورانی قاعدے کے اندر مکمل تختی پڑھانے میں تو جو ہے ٹائم لگے گا، اور آئندہ اس کے میں سبق بھی جو ہے مشق کے طور پہ پورے پڑھوں گا، مگر ابھی ہم ان 3 حرفوں کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہے ہمارے یہ حرف سمجھ میں آ جائیں۔ اس کے بعد میں کچھ ہماری تختیاں باقی رہے گی، اس کے بعد میں آپ قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ یعنی قرآن پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انسان سمجھتا ہے کہ بھئی قرآن پڑھنا تو بہت زیادہ مشکل ہے، نہیں، بلکہ ہم ٹائم اور وقت نہیں دیتے تو قرآن ہمیں پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر قولو، تو اب جو ہے ہم نے ایک تختی پڑھتی ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، مگر یہ ہے قولو، تو یہ حرف 4 ہیں اور 2 حرفوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک تو قوف کو پڑھ رہے ہیں، ایک لام کو پڑھ رہے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ایک ایک حرف ملا ہوا ہے۔ قوف کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، لام کے ساتھ واو ملا ہوا ہے۔ تو میں جو سبق سمجھا رہا ہوں وہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ حروف مدہ 3 ہیں، الف اور یا اور واو۔ یہ 3 حرف یعنی زبر والے حرف کے ساتھ الف آئے گا، زیر والے حرف کے ساتھ یا آئے گا، اور پیش والے حرف کے ساتھ واو آئے گا، اور ان کا خوب عمل رہے گا۔ یعنی ان کی خود کی اپنی آواز نہیں ہوگی، بس ان کا کام یہ ہوگا کہ جس حرف کے ساتھ یہ آئے گا الف، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگا، پھر اس حرف کی آواز کو کھینچی جائے گی۔ پیش والے حرف کے ساتھ واو آئے گا، اور پیش والے حرف کی آواز کو یہ واو لمبا کر دے گا، تو اس کو پڑھیں گے لو، اس کو پڑھیں گے قو لو قولو۔ ایسے ہی جو ہے مثلاً یہ یا پیش یو ہو گیا، کیونکہ یہ مد نہیں رہا، مد اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر جزم آتا ہے، تو یا پیش یو
اب یا کے آگے واو آ گیا، واو کے اوپر جزم ہو گیا، تو اب یہ واو کیا عمل کرے گا، یہ واو عمل یہ کرے گا کہ یا کی آواز کو یہ لمبی کرے گا۔ اب یا کے اوپر پیش ہوتے ہوئے بھی جو ہے جلدی نہیں پڑھیں گے، بلکہ واو یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم یا کی آواز کو کھینچو، یو ایسے پڑھو، یو۔ پھر آگے آئے گا حاضر ہی، حاضر ہی۔ اب ہا کے ساتھ بھی اگر یا آئے گی جزم کے ساتھ اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو اب یہ یا یہ کہہ رہی کہ اب آپ ہا کو جلدی نہیں پڑھو گے بلکہ کھینچ کے پڑھو گے، ہی، یو، ہی۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں ان 3 حرفوں کو سمجھنا ہے۔ اصل میں نورانی قاعدے کی تختیاں پڑھنے کے بعد میں ہم قرآن کی ایک ایک آیت لے کے ان آیتوں کے اندر میں ایک ایک حرف کو، ایک ایک تختی کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو حروف مدہ ہیں الف یا واو، اب ان کا ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ الف ہمیشہ خالی رہتا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش کبھی بھی نہیں آتا۔ اگر الف کے اوپر زبر آ گیا تو اب یہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا، حمزہ زبر آپ پڑھیں گے، حمزہ زیر ہی پڑھیں گے اور حمزہ پیش او پڑھیں گے۔ الف ہمیشہ خالی رہتا ہے اور یہ مد کا یعنی حرف کی آواز کو لمبا کرنے کا کام اسی وقت کرتا ہے جب اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے۔ اگر زیر آ جائے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر تو پھر اس حرف کی آواز کو نہیں کھینچیں گے۔ واو اور یا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یا کے اوپر جزم آئے گی، یہ جزم کی الگ سے ہم تختی بنائیں گے تو اس کے اندر میں جزم کے پورا قاعدہ سمجھا دوں گا۔ یہ پیش نہیں ہے، جزم ہے پیش کی شکل کے اندر، تو یہ جو ان دونوں کے حروف کے اوپر جزم ہوگا اور یا سے پہلے زیر آئے گی اور واو سے پہلے پیش آئے گا اور الف سے پہلے زبر آئے گا۔ اب اس حالت کے اندر ان حرفوں کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے، چاہے قرآن کے اندر کہیں بھی آپ دیکھو گے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھیں گے تو فیہ میں فا کے آگے یا آ گئی، تو یہ جو ہے نا یہ یا یوں کہہ رہی ہے کہ آپ فا کو کھینچ کے پڑھو، بغیر کھینچے نہیں پڑھو، اور مگر ہا کے نیچے زیر ہے اور ہا کے آگے یا نہیں ہے تو ہا کو ہم جلدی پڑھ رہے ہیں، فیہ۔ اس طریقے سے جو ہے حروف مدہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ زبر زیر پیش کی تختی کو ہم نے سمجھا ہے کہ زبر زیر پیش کی جو تختی ہے نا وہ کہتی ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے۔ مثلا 3 حرف ہیں ضاربہ، 3 حرف ہیں ضاربہ، سامیہ جو میں نے پڑھائے، تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ حرف مدہ نہیں ہے تو ان کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ جیسے ضاد ہے، ضاد کے اوپر زبر آ گیا، را ہے، را کے اوپر زبر آ گیا، با ہے، با کے اوپر بھی زبر آ گیا۔ زارابہ ہو چاہے یہ زاریبہ ہو یا جو ہے زوریبہ ہو، کچھ بھی ہو، مگر جب تک ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ان کے ساتھ نہیں جڑے گا تب تک ان کی آواز کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کی آواز کو جلدی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، آگے انشاءاللہ انہی حرفوں کے اوپر تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے۔ پورے حروف تہجی لکھ کے ایک ایک حرف کو سمجھاؤں گا میں تاکہ سمجھنے کا اندر آسانی ہو اور ہم جلدی سے جلدی قرآن پڑھنے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔